السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ مرنے کے بعد کی 100 باتیں۔ جب مومن بندے کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور وہ آ کر دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت السلام آتے ہیں اور مرنے والے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی طرف نکل کر چل۔ اس طرح اس کی روح بہت ہی آسانی سے نکل لیتے ہیں۔ پھر ملک الموت السلام اس کی روح کو دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اسے لے کر جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمان پہ جس فرشتوں کی جماعت پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، کتنی اچھی روح ہے، کتنی پاکیزہ روح ہے، اور اسے اچھے سے اچھا نام لیتے ہیں۔ فرشتے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں تو فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ بندے کا نام کتاب الہین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے آؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ پھر فرشتے اس روح کو لا کر اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ فرشتوں کے سوال کے صحیح جواب دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھانے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اور اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو دور دور تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت اور بہترین لباس والا ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی بشارت سن لو، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا۔ وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ واقعی تمہارا چہرہ کہنے لائق ہے اور اسی لائق ہے کہ اچھا خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے، یا رب قیامت قائم فرما، یا رب قیامت قائم فرما۔ جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے پاس آ کر دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ بدبودار ٹانٹ لاتے ہیں۔ پھر ملک الموت السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہتے ہیں، خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت السلام کی یہ بات سن کر اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ اس کی روح جسم میں اس طرح نکلتی ہے جس طرح بھیگا ہوا اون کانٹے دار درخت پر لپٹا ہو اور اسے زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح ملک الموت السلام اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے فرشتوں کو دے دیتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو ٹانٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں اور ان ٹانٹوں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسی مردہ سڑی لاش سے آتی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ کون بری روح ہے، اور اسے برے سے برا نام سے پکارتے ہیں۔ اسے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔
پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بہت بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیرا چہرہ اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے یا رب قیامت قائم نہ کر، یا رب قیامت قائم نہ کر۔ جب مومن کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب قبر میں مومن بندوں کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، وقت پر پڑھتا تھا، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اسی پر موت دیجیے، اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قریب کا سبب ہو جائے۔ جب قبر میں منکر نکیر فرشتے آتے ہیں تو ان کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کان میں بھلی معلوم ہوتی ہو، اور جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ماں دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتی ہے، لہٰذا قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ ملی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میت اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے بچانے آئے۔ قبر میں میت دوسروں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، استغفار کرے اور ہمارے لیے پڑھ کے بخشے۔ وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ پر ایصال ثواب کر دے، اور جب کوئی اسے پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ اسے ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو دعا محبوب ہوتی ہے۔ بے شک زمین والوں کی دعا اللہ قبر والوں پر
پہاڑوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جب نیک بندہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح نہ نکالیں؟ وہ کہتا ہے، کیوں مجھے غموں اور فکروں کی جگہ چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا یہاں، اب مجھے بس اللہ کے پاس لے چلو۔ موت کے وقت مومن بندے کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو، وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہٰذا اس کا خوف جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے تم چیٹی کو کاٹنے پر محسوس کرتے ہو۔ جس طرح مومنین اور صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قبر میں آرام سے رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں کافر پر 99 حسدیں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف دوزخ کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اس کی قبر کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر عذاب دینے والے فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، وہ ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی بن جائے۔ انسان اگر قبر کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے، وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گا اور وہ ہنسنا بھول جائے گا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو کسی کے قبر میں بندہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں آگ بھری ہوتی ہے تو کسی کی قبر میں جنت کے پھول بچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بہت بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس سے بچ سکتے تھے۔ یہ کسی کا منہ نہ مارتے، دوسرا چغلی کرتے نہ پھرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے
کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو گرتے گرتے 70 سال لگ جائیں گے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہڈی کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ ایک سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سب سے کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر فرمایا، اے پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہی ہوگی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیواروں میں کیلیں گاڑی جاتی ہے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھوسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالن سے لدے ہوئے خنجروں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائے، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے دوزخیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے، جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کہ کیا اور بھی ہے، اور جب سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا، حتیٰ کہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخیوں کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارا حق میں دونوں برابر ہے، جیسے کہ تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں بدل دیا جائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کے پانی ملے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا، تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کی اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف ہوجوں سے پلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، اور ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں کچھ کھایا پیا جس میں سونے یا چاندی کا حصہ ہو تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ یہ کافر کے متعلق ہے۔ مسلمان خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد مارے گناہ مسلمان کی خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد دوسرے گناہ گار مسلمان کی طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھماتا رہے گا۔ جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے، اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ گار کے بال پڑ کر اسے پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور آنکھوں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسے والے دیکھے، اور میں دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے لوگو، روو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بنا لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہرے میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو وہ بھی چلنے لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بوجھا پہاڑ کی برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، جتنی دور مدینہ سے رمبجہ گاؤں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی جتنا مکہ اور مدینے کے درمیان فاصلہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، یا اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔
عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے تب سے میکائیل نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اسی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا تو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حیا بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت حیا بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کہ وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے مردوں اپنے گھر میں تکلیف پاتا تھا اس سے اپنی قبر میں بھی تکلیف پاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایک میت کو برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، جب میت کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی خوبیوں کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو بند کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میت کا تذکرہ نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ، اگر وہ جنتی ہے تو تم گنہگار ہوں گے اور اگر وہ دوزخی ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قبر پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا، قبر سے اتر جا، میت کو تکلیف نہ دے تاکہ وہ بھی تجھ کو تکلیف پہنچائے یعنی بد دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے بغیر کمی کے۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے اچھی اور پاکیزہ کوئی شے نہیں بنائی۔ جب تک روح بدن میں رہتی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے، اور جب روح کو نکل لیتے ہیں تو بدن سڑ گل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی وہ نہیں سڑتی۔ قیامت کے دن اس سے تمام بدن درست کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مؤذن کی گردن سب سے بلند رہے گی اور قبر میں ان کا بدن محفوظ رہے گا۔ ایک روایت ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی قبر سے تکلیف کو دور کر دوں گا۔ یا اللہ، ہماری جو محروم ہیں ان کو مغفرت عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔